ایک زمانہ تھا کہ ہریجن سماج کو بہت ہی حقیر سمجھا جاتا تھا۔ ان کے رہنے کے لیے محلے الگ ہوا کرتے تھے، پینے کے لیے پانی کا کنواں بھی الگ ہوا کرتا تھا، غرض کہ ہر چیز ان کا الگ ہوتی تھی۔ اسی زمانے کا ایک واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں کتاب مطالعہ کر رہا تھا تو یہ واقعہ میری نظروں کے سامنے سے گزرا ہے۔ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ یہ واقعہ آپ کو سنا دوں، لیکن واقعہ سنانے سے پہلے آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ کوئی بھی ویڈیو آئے تو اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ ہم جتنے بھی واقعات سناتے ہیں ان واقعات کے اندر بہت بڑی نصیحت ہوتی ہے، اس لیے ذرا دھیان سے اور توجہ سے سنا کیجئے۔ انشاءاللہ اگر ان واقعات کے اندر جو نصیحتیں چھپی ہوئی ہوتی ہے، اگر ان نصیحتوں پر ہم اور آپ عمل کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں بہت ساری تبدیلیاں آ جائیں گی۔ واقعہ جو لکھا گیا ہے واقعہ اس طرح ہے کہ 5 آدمی سفر کے ارادے سے کہیں جا رہے تھے۔ گرمی کا موسم تھا، راستے میں ان لوگوں کو پیاس لگی، بہت زور کی پیاس لگی، اور اتفاق سے ان کا گزر ہریجن سماج کا جو محلہ تھا، ان کا جو علاقہ تھا، اس علاقے سے ہوا۔ ان لوگوں کو ایک کنواں نظر آیا۔ اب ظاہر سی بات ہے جب ہریجن سماج کے محلے سے گزر رہے ہیں تو کنواں بھی ہریجن سماج کا تھا، اور اس کنویں کا پانی پینا ان لوگوں کو پسند نہیں تھا، اپنے مذہب کے خلاف سمجھتے تھے۔ 5 لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا کہ ہم لوگ اس کنویں سے پانی پیتے ہیں لیکن یہ بات باہر نہیں کہیں گے، سب لوگ یہ عہد کریں۔ 4 آدمی اس پر متفق ہو گئے کہ ٹھیک ہے ہم پانی پی لیں گے، اپنی پیاس بجھا لیتے ہیں، لیکن باہر یہ بات نہیں کہیں گے۔ لیکن ایک آدمی جو تھا اس نے کہا کہ بھائی ہم تمہاری بات سے متفق نہیں ہیں۔ بہرحال وہ 4 آدمی رک گئے، پانی نکال کر پانی پیے، اس کے بعد چلے، اور وہ ایک آدمی جو تھا وہ چل دیا۔ اب یہ جو پہلا آدمی تھا اپنے میزبان کے یہاں سب سے پہلے یہ پہنچا، وہاں پہنچ کر ساری بات بتائی، ان 4 آدمیوں کے بارے میں بتایا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا، یعنی میزبان نے کہا کہ ٹھیک ہے ان لوگوں کو آنے دیجئے، گھر میں گھسنے نہیں دیں گے، ان لوگوں کو ہم بھگا دیں گے۔ اب ان کی آؤ بھگت کی گئی، ان کی خاطرداری کی گئی، ان کا استقبال کیا گیا، ناشتہ وغیرہ کرایا گیا اس ایک آدمی کو۔ اس کے بعد ناشتہ کر کے آرام سے چرپائی پر لیٹے ہوئے تھے۔ وہ 4 آدمی ادھر سے آ رہے ہیں، جب ان لوگوں نے دیکھا کہ ایک آدمی آرام سے چرپائی پر لیٹا ہوا ہے، بڑے ٹھاٹ سے سویا ہوا ہے، ان 4 نے ارادہ کیا، اپنے میں مشورہ کیا اور کہا کہ چلو ہم 4 لوگ بیک زبان ہو کر بولیں گے کہ اس نے تو ہریجن کے کنویں کا پانی پیا ہے، تو نے کیسے اسے گھر میں گھسنے دیا؟ اور ایسا ہی ہوا۔ وہ 4 لوگ اپنے میزبان کے گھر گئے اور جا کر باہر سے بول رہے ہیں کہ آپ نے اسے اپنے گھر میں کیسے گھسنے دیا؟ اس نے ہریجن کے کنویں کا پانی پیا ہے۔ ایک آدمی نے کہا کہ بھائی ہم نے نہیں پیا ہے، ان 4 لوگوں نے پیا ہے۔ بہت دیر تک یہ بات چلی، آخر کار ان 4 لوگوں کی بات مان لی گئی۔ جو جھوٹے تھے ان کو سچا مان لیا گیا، اور جو سچا تھا انہیں جھوٹا قرار دے کر گھر سے نکال دیا گیا۔ یہی حالت ہر جگہ ہے۔ حق اور سچ پرست کم لوگ ہیں، دغا باز، دھوکہ باز، مکار، عیار زیادہ ہے۔ جو حق اور سچ پرست ہے ان لوگوں کی کوئی عزت نہیں۔ جو ایماندار ہے، جو حق اور سچ پر ہے، جو اچھا ہے، ان لوگوں کی کوئی عزت نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ ان لوگوں کو ذلیل اور حقیر سمجھا جا رہا ہے آج کے دور میں، ان کو بیوقوف سمجھا جا رہا ہے۔ اور جو لوگ جتنا بڑا دھوکہ باز ہے، بے ایمان ہے، مکار ہے، وعدہ خلاف ہے، اس کو اتنی ہی عزت دی جا رہی ہے، اتنا ہی اس کا وقار ہے، اور لوگوں کی نگاہ میں اتنا ہی وہ پسندیدہ ہے، اور اسے لوگ عقل مند سمجھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حق اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تا موت ہم سب کو حق اور سچ پر قائم رکھے، حق اور سچ کا ساتھ دینے کی ہمت اور قوت عطا کرے۔